آج کل ضرورت طے کرتی ہے کہ لہجہ کتنا میٹھا رکھنا ہے۔ قدر ہو ہی جاتی ہے پر وقت نکل جاتا ہے۔ تعلق اور ظرف کا پتہ تعلق کے بگڑنے پر چلتا ہے۔ انسانیت وہ چیز ہے جو دشمن کو بھی سہارا دینے پر مجبور کر دیتی ہے، اور احساس وہ چیز ہے جس میں غیر کا دکھ بھی آپ کو اپنا لگتا ہے۔ جس شخص پر آپ کو اندھا اعتماد ہو وہی شخص سبق دے کر چلا جاتا ہے کہ آپ واقعی اندھے ہیں۔ شعور اور شعور کے درمیان ایک عین کا فرق ہے، اور وہ عین علم ہے۔ سچ ہے یہ معاشرہ بڑا منافق ہے، غریب کے سچ پر بھی اعتبار نہیں کرتا اور امیر کے جھوٹ پر بھی صداقت کی مہر لگا دیتا ہے۔ بہترین آنکھ وہ ہے جس سے انسان اپنے اندر جھانک سکے۔ انسان کے حالات اچھے ہو جائیں تو لوگ بھی اچھے ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کے پیچھے بھاگ کر دیکھو ذلیل کر کے رکھ دیں گے۔ خدا کے پیچھے بھاگو وہ تمہیں گرنے سے پہلے تھام لے گا۔ عمر میں بڑا ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، بڑے آپ تب ہوتے ہیں جب آپ دوسروں کو برداشت کرنا اور سہنا سیکھ جاتے ہیں۔ اپنے حال پر افسوس کرنا، اپنے آپ پر ترس کھانا، اپنے آپ کو لوگوں میں قابل رحم ثابت کرنا اللہ کی ناشکر گزاری ہے۔ اللہ کسی انسان پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ خوبصورتی کی تلاش میں ہم چاہیں پوری دنیا کا چکر لگائیں، اگر وہ آپ کے اندر نہیں تو کہیں نہیں ملے گی۔ کسی کی بد اخلاقی سے دل برداشتہ ہو کر اپنے اخلاق کو نہیں گرانا چاہیے، کیونکہ یہ بزدلی اور کم ظرفی کی علامت ہے۔ اخلاق کی دولت کو حاصل کرنے والا کبھی مفلس نہیں ہوتا۔ غلطی کرنا انسان کی فطرت اور معاف کرنا اللہ کی فطرت ہے۔ اچھا سوچیے اور اچھا بولیے، کیونکہ بدگمانی اور بد زمانی دو ایسے الفاظ ہیں، دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ انسان کو دکھ نہیں بلکہ دکھوں میں اپنوں کے رویے توڑ دیتے ہیں۔ بے شک مشکل وقت بتا کر نہیں آتا، مگر سکھا کر اور سمجھا کر بہت کچھ جاتا ہے۔ خطرناک غلطیاں: اپنا راز کسی کو بتا کر اس کو پوشیدہ رکھنے کی درخواست نہ کرنا۔ گناہ اس نیت سے کرنا چند مرتبہ کر کے چھوڑ دوں گا۔ اپنی آمدنی سے زیادہ خرچ کرنا اور کسی خدائی عطیے کا امیدوار ہونا۔ انسان کے متعلق ظاہری شکل و صورت دیکھ کر رائے قائم کرنا، اپنے والدین کی خدمت نہ کرنا اور اپنی اولاد سے خدمت کی توقع کرنا۔
جو کام خود سے نہ ہو سکے سب کے لیے ناممکن سمجھنا، بیکاری میں آئندہ کے خیالی پلاؤ پکانا اور خوش ہونا۔ 3 چیزیں ایک جگہ پرورش پاتی ہیں: پھول، کانٹے، خوشبو۔ 3 چیزیں پردہ چاہتی ہیں: کھانا، عورت، دولت۔ 3 چیزیں چھوٹی نہ سمجھیں: فرض، مرض، قرض۔ 3 چیزوں کو بڑھاؤ: محبت، ہمت، عقل۔ 3 چیزیں ہر ایک کی جدا ہوتی ہیں: قسمت، سیرت، صورت۔ 3 چیزیں انسان کو تباہ کر دیتی ہیں: غم، حرص، حسد۔ 3 چیزیں بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیتی ہیں: زر، زمین، زن۔ 3 چیزیں حفصہ کو قوت دیتی ہیں: روزہ، مسواک، تلاوت قرآن پاک۔ 3 چیزیں انسان کو زندگی میں ایک بار ملتی ہیں: والدین، حسن، جوانی۔ حق کے راستے پر چلنے میں سب سے بڑی سختی یہ ہے کہ انسان تنہا رہ جاتا ہے۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات برداشت کرنے میں ہے۔ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ میں نے ایک ٹارگٹ رکھا ہوا ہے، اس ویڈیو پر 200 لائک چاہیے۔ مہربانی فرمائیں میرے ٹارگٹ کو پورا کرنے میں میری مدد کریں۔ یہ ٹارگٹ ایسے پورا نہیں ہوگا، آپ تو صرف 1 لائک دے کر چھوڑ دیں گے۔ اگر آپ شیئر کریں گے تو بہت جلد ٹارگٹ پورا ہوگا، اس کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور ایک اور ویڈیو حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آئیے چلتے ہیں اپنی بات کی طرف۔ جن جسموں پر خواہشات کی حکمرانی ہو وہ گناہوں کی قید سے کبھی بھی آزاد نہیں ہو سکتے۔ ماں باپ کبھی غلط نہیں ہوتے، ان سے اگر غلط فیصلے ہو بھی جائیں تب بھی ان کی نیت صاف ہوتی ہے، اور ماں باپ کی دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ اگر آپ کسی کو گناہ کرتے دیکھیں اور پردہ ڈال کر رکھیں تو آپ کے گناہ قیامت کے دن نشر نہیں کیے جائیں گے۔ پردہ رکھنے والوں کا پردہ رکھا جاتا ہے۔ دوست کا امتحان مصیبت میں ہوتا ہے، بیوی کا امتحان غربت میں ہوتا ہے، مومن کا امتحان غصے میں، آنکھ کا امتحان بازار میں، زبان کا امتحان محفل میں، دل کا امتحان عشق میں، ہاتھ کا امتحان کھانا کھانے میں، اور انسان کا امتحان قبر میں ہوتا ہے۔ زندگی مفروضوں اور خوبصورت باتوں کے سہارے نہیں گزاری جا سکتی۔
عملی زندگی کچھ اور ہے، اسے ایسے مرحلوں میں سے گزرنا پڑتا ہے کہ سب سنہری باتیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ یقین کرو جو رب دے گا وہ بہترین نہیں بلکہ بہترین سے بہترین ہوگا۔ آج کوئی چھاؤں میں اس لیے بیٹھا ہے کیونکہ برسوں پہلے وہاں کسی نے درخت لگایا تھا۔ اگر سورج کی طرح چمکنا چاہتے ہو تو پہلے سورج کی طرح جلنا سیکھ لو۔ انسان اگر کامیاب زندگی چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ والدین کی عزت کرے، اپنا فائدہ سوچے بنا سب کے ساتھ اچھائی کرو، کیونکہ جو لوگ پھول تقسیم کرتے ہیں ان کے ہاتھوں میں خوشبو ضرور رہ جاتی ہے۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ جلد بازی کرنے والا نقصان نہ اٹھائے، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ صبر کرنے والا ناکام ہو۔ رشتے موتیوں کی طرح قیمتی ہوتے ہیں، اگر گر بھی جائیں تو جھک کر اٹھا لینا چاہیے۔ رشتوں کی رسی کمزور تب ہوتی ہے جب انسان غلط فہمی میں پیدا ہونے والے سوالوں کے جواب بھی خود بنا لیتا ہے۔ کریانہ کی دکان والا بوڑھا دکاندار بہت دکھی تھا۔ اس کا نوجوان بیٹا ملاوٹ والی دوائی استعمال کرنے کی وجہ سے چل بسا تھا۔ سرخ مرچیوں میں رنگدار برانڈے کو ملاتے ہوئے وہ سوچ رہا تھا، انسانیت کے قاتلوں کے خلاف حکومت کوئی کارروائی کیوں نہیں کرتی؟ مذہب میں سے انسانیت اور خدمت نکال دی جائے تو صرف عبادت رہ جاتی ہے، اور محض عبادت کے لیے پروردگار کے پاس فرشتوں کی کوئی کمی نہیں۔ رشتے تبھی قائم رہتے ہیں جب دل میں ہوں۔ جس میں برداشت کی قوت نہیں وہ سب سے زیادہ کمزور ہے۔ ہمارا ہونا کس کام کا اگر ہمارے نہ ہونے سے کسی کو کچھ فرق نہ پڑے؟ امید ہے آپ میرے ٹارگٹ کو پورا کریں گے۔